أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک مسلمان اور ایمان والا ہونے کے ناطے ہم سب اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، اور آپ کی یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سپرد کی کہ پوری انسانیت کو، دنیا والوں کو توحید کا پیغام سنائیں، توحید کا اعلان کریں اور برملا اعلان کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی دعوت کے اولین مخاطب مکے والے تھے اس وقت جو آپ کے سامنے موجود تھے. حالانکہ آپ کی دعوت وہ پوری دنیا کے لیے تھی، اور قیامت تک کے لیے آپ کی دعوت اور آپ کا جو توحید کا پیغام تھا وہ پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لیے تھا. لیکن شروعات جہاں سے ہوئی وہ مکے والے تھے، اور وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا قوم تھی. اور جو آپ کی دعوت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ توحید ہی کا مرحلہ ہے. یعنی کسی دوسری چیز کی دعوت دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی، بلکہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا جو آغاز ہوتا ہے، جو شروعات ہوتی ہے، وہ اسی سے ہوتی ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس دعوت پر شروع میں کتنا واویلا مچا، آپ سے دشمنی شروعات کی گئی، اور وہی لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے. اور شروعات کا مرحلہ بڑا سخت اور صبر آزما مرحلہ تھا. 6 سال تک تو چند گنے چنے لوگ آپ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور ایمان لائے. لیکن پھر اس کے بعد اس طرح سے تیزی آئی اور بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اور مشرکین کو اور مخالفین کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ جو کفر و شرک کے اس وقت علم بردار تھے، ان کے لیڈر تھے، ان کو یہ لگنے لگا ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اب یہ دعوت ہم سے رکنے والی نہیں ہے، اور یہ دنیا کے اندر اس کو بڑھنا ہے اور پھیلنا ہے. تو انہوں نے بہت سارے طریقے اختیار کر لیے، سب چیزیں آزما کر دیکھ لی. آپ کے سامنے عہدہ و منصب کی بات کی گئی، مال و دولت کی بات کی گئی کہ سب سے بڑے اور اچھے گھرانے میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرانے کی بھی بات کی گئی. لیکن وہ سب کچھ کارگر ہونے والا نہیں تھا، اور آپ نے صاف اور برملا یہ اعلان کر دیا تھا کہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ان اترک دینہ لا ان اترک هذا لا اترک، کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، اس بات کی شرط پر، اس شرط پر کہ میں اپنے اس پیغام کو چھوڑ دوں،
اس پیغام توحید کو چھوڑ دوں، اس دعوت توحید کو ترک کر دوں، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، یا میں اس کے مقابلے میں ہلاک ہو جاؤں۔ جو اللہ نے آپ کو دعوت اور ذمہ داری سونپی تھی، آپ نے اس میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کی۔ تو جب یہ انہوں نے حالت دیکھی تو پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ انہوں نے سوچا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی سچویشن کریٹ کر لی جائے اور ایسا کوئی معاہدہ کر لیا جائے، جیسے کہ سورہ قلم کے اندر بھی آیتیں آئی ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑ جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، یعنی کچھ کمپرومائز کر لیا جائے۔ یہ ہوا کہ آپ جو ہے کم سے کم ایسا کرو کہ آپ کی جو ساری باتیں ہیں وہ آپ ان کی دعوت دو، ان کو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے معبودان باطل کو برا بھلا کہنا، ان کو باطل ٹھہرانا اور ان کی بے عزتی کرنا اور ان کو بالکل کہ وہ کسی لائق نہیں ہے یہ کہنا، یہ آپ کم سے کم اتنا کر لیں۔ یا کچھ ہمارے معبودوں کے لیے جو بت ہیں، جو ہم نے اپنے خود ساختہ بت بنا رکھے، ان کا کچھ عزت و احترام کا آپ معاملہ کر لیں۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے پیش کی۔ تو اس موقع پر جو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ کافرون، اور یہ کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ اے نبی آپ یہ بات صاف اور برملا کہہ دیجئے۔ اور بالکل قرآن کریم کے اندر صرف ایک جگہ پر یہ آیت ہے، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جہاں پر یہ کہا گیا اے منکرو یا ایھا الکافرون، اے کافرو، ورنہ عام طور سے یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے یا ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یا ایھا المشرکون یا ایھا الکافرون صرف اس آیت کے اندر صاف اور واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں یہ اللہ کے رسول سے یہ اعلان کروایا گیا لا اعبد ما تعبدون، کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، اپنے سامنے اور اپنا ماتھا جن کے سامنے تم ٹیکتے ہو، کہ یہ ہرگز مجھ سے امید نہیں کی جا سکتی کہ میں ان کی پوجا کرنے لگوں اور ان کی پرستش کرنے لگوں۔ لا اعبد ما تعبدون، کہ ہرگز یہاں کمپرومائز کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ یہ ایک لکیر ہے، یہ حد فاصل ہے کہ اور کہا گیا کہ لا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ظاہر سی بات ہے کہ تم بھی میرے اس معبود کی پوجا کرنے والے نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی وقت وہ قابل عمل ہے اور قابل قبول ہے کہ جب سارے معبودوں سے تم برات کا اظہار کر لو، اور یہ تم سے ہو نہیں سکتا۔ لہذا لا اعبد ما تعبدون، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کرایا گیا صاف اور واضح طور پر کہ توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر کوئی کمپرومائز کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ لو اور کچھ دو کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارا جو عقیدہ ہے، ہماری جو توحید ہے، وہ بالکل صاف اور واضح انداز میں ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر اس طرح سے ہوا۔ ہمارے اپنے اس ماحول کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے یا تاریخ میں بھی بہت دیکھا جائے اس طرح سے کہ بہت سارے اپنے غیر مسلم دوستوں کے چکر میں یا ماحول کے اثر سے یا حالات کا اثر قبول کر کے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ کہیں پر کہا کہ ایشور اللہ اور بھگوان یہ ایک ہے، کوئی کہنے لگا کہ وید گیتا اور قرآن یہ ایک جیسی کتابیں ہیں، کوئی کہے گا کہ انسانیت مانوتا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو پروجیکٹ کر کے اور جو بنا کر وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے، اور یہ پہلی سیڑھی ہے اور یہ پہلا زینہ ہے کہ جہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور ارتداد کے دروازے یہیں پر کھلتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے قدم کو سختی کے ساتھ میں اپنی توحید پر جمانا چاہیے، اور یہ قرآن کریم کی سورہ کافرون ہے،
ہم اس کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں قرآن کریم میں جا کر، یا کسی بھی زبان کے اندر جا کر دیکھ لیں اس کا کیا مطلب ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ اللہ کے رسول سے اعلان کرایا گیا ہے، اور یہ ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر زمانے کے اندر، ہر ملک کے اندر، چاہے کیسے ہی حالات ہو، طاقت و قوت کسی کے ہاتھ میں ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن لا اعبد ما تعبدون کہ ہرگز مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ذرہ برابر بھی شرک کی طرف، بت پرستی کی طرف، کفر کی طرف میرے دل کا میلان بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک اور بت پرستی کو ہمیشہ ہی سے، اور اس دعوت کے اندر بھی جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اور قرآن کریم کی نے جو ہمیں بتایا ہے کہ سارے انبیاء کرام کی دعوت میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ناقابل معافی گناہ، جو سب سے سنگین گناہ ہے، وہ شرک کو قرار دیا گیا کہ اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے معاملے میں ہمارا ان کے ساتھ میں دوستی کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، مدد کا معاملہ، نصرت کا معاملہ، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس سے منع نہیں کرتا اسلام اور ایمان کہ آپ کتنی بھی ان کی دعوتیں کرو، کتنا ہی آپ ان کے ساتھ میں شریک ہو، کھانے میں، دعوت میں، آپ ان کے یہاں جاؤ یا ان کو اپنے یہاں پر بلاؤ، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر مسئلہ آتا ہے ایمان کا، جہاں پر مسئلہ آئے گا شرک کا، تو وہاں پر ذرہ برابر بھی تمہارے اندر اگر کمپرومائز کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اپنے ایمان کو چیک کر لیں، اپنے ایمان کو چیک کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کرایا گیا، یہ ہجرت سے کچھ ہی روز پہلے، تقریباً یہ جو آیتیں جو نازل ہوئے ہیں سورہ کافرون، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ واضح اور دو ٹوک اور صاف طور پر یہ اعلان کرایا تھا ہجرت سے پہلے کہ جب اپنی قوم کو انہوں نے پوری طرح سے دعوت دے دی، حجت تمام کر دی، ان پر دلیل قائم کر دی، اور اب کوئی امید باقی نہیں رہی، تو ایک مرتبہ وہاں سے جانے سے پہلے اور ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کرایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کے اندر اہل ایمان کے لیے، ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں۔ اس سے پہلے بھی میں اس آیت کو بار بار بتا چکا ہوں، کیونکہ اس وقت کا ہمارے لیے بہت بڑا اور سنگین مسئلہ کھڑا ہوا ہے، ہمارے بچوں کے دین و ایمان کا، ہمارے نوجوانوں کے دین و ایمان کا، کہ ہم ان کے فنکشن میں شریک ہو کر ان کے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے فوٹوز بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے، اور بہت سارے جملے بھی سننے کو ملتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مانوتا، یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے سچا اور سیدھا مذہب صرف اور صرف اسلام ہے، دعوت توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ہماری دعوت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جو ہر زمانے کے اندر مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے سب سے زیادہ سخت جملہ جو ان کا چوٹ لگانے والا ہوتا ہے اور ان کو پریشان کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہی لا الہ الا اللہ کا جملہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دین و ایمان سے ادنا برابر، ذرہ برابر کھسکنے کی، کمپرومائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے صاف طور پر اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انا براء منکم، کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہو، جن کی تم پوجا پرستش کرتے ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بالکل مکمل بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ انا براء منکم، تم سے بھی اور تمہارے معبودان باطل سے بھی، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء
والبغضاء ابدا، کہ ہم نے تمہارا بھی تمہارے معبودوں کا بھی انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کی دشمنی اور بغض و عداوت قائم ہے، الا یہ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارے لیے اپنے دین و ایمان کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی، ہم اپنے دین کے اندر کوئی بھی ڈھیلا پن یا نرمی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارے لیے دوستی، محبت، ہمدردی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب مسئلہ دین و ایمان کا آتا ہے تو پھر ہمیں ایک حد فاصل قائم کر لینا چاہیے۔ سیکولرزم کے نام پر اور کبھی وطن پرستی کے نام پر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے وہ کام کر گزرتے ہیں جو دین و ایمان کے منافی ہیں، جو ہمیں ایمان سے خارج کر دینے والے ہیں۔ لہذا ہمیں پوری سختی کے ساتھ اس اپنے عقیدے کو سمجھنا اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔